خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی. سرکار کی بارگاہ میں کوئی مانگے اور خالی ہاتھ آ جائے اور خیرات کتنی ملی ہے نا پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے سرکار کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کا مجدہ دے کر وہاں پہ بھیج رہا ہے. پھر وہاں سے خالی لٹائے گا؟ نہ. پھر وہاں سے کیا ملتا ہے؟ سب سے ہلکی خیرات. میں یہ کہتا ہوں، مبین رضا یہ کہتے ہیں کہ سب سے ہلکی خیرات پتہ کیا ملتی ہے وہاں سے؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. وہاں پر تو کرم ایسا ہے زبان سے بندہ ادا کرتا نہیں الفاظ، دل میں ابھی اٹھتے ہیں خیال تو سرکار علیہ السلام کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. کنتم کنزن راز مشیت جلوہ اسرار نور ہدایت. جگمگ جگمگ دونوں عالم، جگمگ جگمگ دونوں عالم. کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو. جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو. کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا راز تھا. یہ فرمان جاری ہوا میں ایک چھپا ہوا راز تھا، چھپا ہوا خزانہ. میں نے چاہا کہ میں آشکار کیا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو. حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں. مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو. یاد رکھیں یہاں پر نا اگر کوئی پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو پوچھنے والے صرف پوچھتے ہیں، کوئی ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اور کر دیتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے نہیں ہیں، کر دیتے ہیں. اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ پھر وہ ان کا کرم ہوتا ہے. پھر کرنے والوں کا بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازا ہوتا ہے. وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ کر دیتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار
کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا ہے. میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں پر کیسے اچھے کا برا. حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، میں تو برا ہوں پر کیسے اچھے کا برا. ارے مجھ برے پر زائد ہو تانا زنی اچھی نہیں. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. زاہد میں ان کا گنہگار، زاہد میں ان کا گنہگار اور میرے شافع. زاہد میں ان کا گنہگار اور وہ میرے شافع. ارے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. سرکار کے کرم یہ ہے، اپنے غلاموں کو ایسا نوازیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. ارے تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار ہو جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. یا ان کا کرم تو یہ ہے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے کہ میری حشر میں رسوائی ہو. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھاڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھ. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. آپ نے وہ شعر ذہن میں رکھنا، میں تو برا ہوں پر میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم حاضری لگا رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. اور کبھی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی. کبھی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں
در در تے جاون دی میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو کہتے نا وہی وہ جو ہے نا کیا نام ہے پیا سہاگن وہ کون سی ہوتی ہے جس کا بندہ راضی ہو نا اس عورت سے تو وہ عورت سہاگن رہتی ہے تو ہم جو ہے نا ہمارے یہاں پہ تشبیہ نہیں دے رہا مثال نہیں دے رہا یہ ویسے بتانے کے لیے ہم اگر حضور علیہ السلام کے تو ہم راضی ہی رہیں گے اگر حضور علیہ السلام سے ہمارا رشتہ کوئی ناتا کوئی نہیں ہم تو صفر ہیں بالکل صفر ہمارے بالکل اگر اللہ نہ کرے 100 کروڑ واری اللہ نہ کرے ہم مائنس ہو جائیں تو ہمارا تو بالکل اوقات ہی کوئی نہیں ہے ہماری اوقات ہے ہی کسی کے لیے کسی ٹکے کی اوقات نہیں ہماری جو دال گلتی ہے نا وہ سرکار کی نسبت سے گلتی ہے حضور علیہ السلام کے کرم سے گلتی ہے ان کی غلامی میں ہے تو ہماری دال گلتی ہے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ارے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے ان کی غلامی کا یہ دم ہے ناز وہ ہے نا وہ شاعر کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے کیا ہوتا ہے جب یہ کب ہوتی ہے ناز انداز جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نادر بھیگے حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے یہ تو ان کی نسبت کا کرم ہے میری نسبت کیا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے ہی پال رکھا ہے ان کی نسبت جو ہے ان کی نسبت نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ یہ جو شعر ہے خاص یہ شعر اس کے اوپر بڑا کچھ بولا جا سکتا ہے بڑا ہی کچھ بولا جا سکتا ہے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے کرم ہی کرم ہے سرکار کا اس کے اندر کرم ہی کرم ہے ایک عربی جو ہے نا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی اللہ کے رسول ہونے کا اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے میں ہی اچھا جو تمہیں اللہ نے دیا پھر ہمیں بھی دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں بھی دو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 وادیوں کے درمیان جتنی بکریاں سب تیری یہ سب تیری کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات فرمایا نہیں یہ سب تیری ہیں وہ اس کو ہانکتا ہوا لے کے جاتا بکریوں کو اور کہتا ہے اے لوگوں ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو تھوڑی نہیں رہتی اس کو جو ہے کسی چیز کی طلب نہیں رہتی پھر وہ اتنا دیتے ہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو ارے نہیں جتنا دیا سرکار ہے مجھے تو بڑا کچھ دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ میری تو ایسی اوقات نہیں میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں
روتے روتے بلال سے پوچھو یاد نبی میں، صحابہ کرام سے پوچھو جب سرکار علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا ان کا عالم کیا تھا؟ یہ تو وہ ہیں، ارے وہ دراز گوش، اور جس کے اوپر حضور علیہ السلام سواری فرمایا کرتے، وہ دراز گوش، وہ یافور، اس سے پوچھو اللہ اکبر۔ جب سرکار علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی نا تو کنویں میں کود کے جان دے دی اس کہ مجھ پر اور کوئی سوار نہ ہو۔ یہ تھی عشق، یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ستون حنانہ سے پوچھو نا، اور ستون خشک تنا، لکڑی کا خشک تنا ہے، سرکار کی فراق میں رو رہا ہے۔ ایک انصاری صحابیہ نے ایک ممبر بنا دیا نا، حضور علیہ السلام نے وہ خشک تنے کو چھوڑ کر وہ ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو دوران خطبہ سب سناٹا پڑا ہوا ہے، اچانک کسی کے رونے کی آواز آ رہی، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں رونے والا نظر نہیں آ رہا، رو رہا ہے، بڑی ہچکیوں سے رو رہا ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا، اور پتہ چلا تو وہ خشک تنا ستون حنانہ، وہ خشک تنا رو رہا تھا سرکار کی فراق میں۔ اللہ اکبر۔ شیخ محقق علی الاطلاق آپ فرماتے ہیں، محدث اعظم محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اوہ امتی انس جان، اس کے دل میں تو اس کے اندر تو جان نہیں تھی، اور تیری جان کے اندر تو دل بھی موجود ہے کہ تیرا دل حضور علیہ السلام کی فراق میں روتا نہیں، تیرا سینہ ان کے لیے تپا نہیں ہوتا، تپتا نہیں ان کے لیے تیرا سینہ، اور تیری آنکھوں سے اشک جاری نہیں ہو سکتے، وہ خشک تنا روئے تو نہ روئے، تو کیسا امتی انس جان ہے؟ حضور علیہ السلام کا کیسا امتی ہے؟ وہ خشک تنا روئے تو نہ روئے۔ یار یہ تو کمال، یہ تو عجیب بات ہے نا، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں، اللہ اکبر، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں اب جب انجمن آرائی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سنا آپ نے کیا کہا؟ ہاں میں نے یہ کہا، اللہ اکبر، دل میں ہو یاد تیری، کس کی یاد؟ یہ ہمارا دل ہے، یہ دل میں ان کی یاد، اللہ اور اس کے رسول کی یاد، تیسرا کوئی نہیں آنا چاہیے۔ یہ محل ہے، یہ ایک حسن حسین ہے، مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات، بس اس کے علاوہ کوئی اور نہ آنا چاہیے، نہ کوئی نہ آئے۔ اگر یہ ہوں گے تو پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہا، کوئی نہ ہو، تنہائی کا گوشہ اور کوئی نہ ہو، بس میں ہوں اور میری سرکار کی یاد۔ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آستانے اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اور اجل آئی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اے پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ خالد صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے کیسی
کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ پڑھنا تھا میں نے 2-3 شعر پڑھنے لیکن سرکار نے کتنا پڑھا دیا ابھی تو اور بہت کچھ ہے اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو صلی اللہ تعالی اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم والی بارک وسلم اللہ کریم قبول فرما سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی حضوری نصیب فرما سرکار کی بارگاہ کی حضوری نصیب فرما سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی حضوری نصیب اے کاش مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب ہو آج 20 رمضان ہے فتح مکہ ہوئی تھی آج کے دن اور انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی روشن فتح دی ہے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا آج تم پہ کچھ معاف کر سب کو معاف کر معافی کا اعلان کر سب کو معاف کر دیا اللہ اکبر پھر حضور علیہ السلام کی جب ناکہ شریف حضور علیہ السلام کی اونٹنی مبارکہ اب جا رہی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کوئی کہتے ہیں ہمارے گھر میں کرم فرما دیں کوئی ہمارے گھر میں کوئی ہمارے گھر میں ہر کوئی اپنے گھر میں لانے کا خواہش مند ہے ظاہری بات میں بھی چاہتا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو حضور علیہ السلام نے فرمائی اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی پھر کہاں جا کے ٹھہرے اللہ اکبر میزبان رسول کیا نام تھا ان کا میزبان رسول کیا نام تھا یار بڑا مشہور نام ہے کیا نام ہی بھول گیا وہ کیا نام تھا ان کا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری اللہ اکبر کیا یار ان کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے سرکار علیہ السلام پھر ان کے میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا وہ ان کی ناکہ شریفہ جو ہے حضور علیہ السلام اونٹنی مبارکہ قصوہ وہ جو ہے وہاں پر جا کے ٹھہرتی ہیں سرکار علیہ السلام کرم فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو نوازتے ہیں اللہ کیا شان اللہ تبارک تعالیٰ ان کا نصیب ہمیں بھی عطا فرمائے ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب تو نہیں ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم